اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انعام اس مبارک صورت کا اصل اور مرکزی مضمون توحید کی تعلیم ہے۔ صورت کی ابتدا رب العالمین کی حمد و ثنا سے بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید باری تعالیٰ پر قدرت خداوندی کی بے شمار نشانیوں سے دلیلیں لائی گئی جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، مگر کفار و مشرکین کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنے بڑے دلائل کے باوجود اعراض و انکار کرتے رہے جس پر انہیں وعیدیں سنائی گئیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے پہلے اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کئی قومیں جو اس اعراض و تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ پھر کفار کی ہٹ دھرمی کو بتایا کہ اگر یہ تصدیق رسالت میں آسمانوں سے لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، ایک کاغذ پر لکھا ہوا نوشتہ خداوندی بھی نازل ہو جائے تو فلمسوا، اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، تب بھی یہ معاندین یہ کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو انہوں نے نعوذ باللہ کہا لولا انزل علیہ ملک، تو فرمایا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر تو قیامت ہو جاتی، پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ پھر ان کی ہٹ دھرمی کو بیان فرما کے فرمایا ان کی تکذیب کی کوئی خاص وجہ نہیں، بس اس کا عنقریب یہ خمیازہ بھگتیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا جو پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے ہیں انہیں انجام بد سے ڈرایا گیا، اور فرمایا گیا قیامت کے روز سب کو جمع فرما کر تمام اعمال کی باز پرس ہوگی، اور پھر شرک کی مذمت اور ابطال میں پیغمبر علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، آقا علیہ السلام آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کیا میں آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والے سب کو رزق دینے والے کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے خدا کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا ہے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے بالفرض والمحال، میں اگر اس کی نافرمانی کروں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے میں تو خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر واضح کیا گیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے اس کا دور کرنے والا کوئی نہیں اسی ذات کے علاوہ، اسی طرح اگر کسی کو نفع پہنچائے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب نفع اور ضرر دونوں اسی کے اختیار میں ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ خدا کے معبود واحد ہونے کا اعلان کیجئے، جو طالب حق ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، جنہوں نے اپنے کو ضائع کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسرے رکوع میں میدان حشر کا نقشہ پیش کیا گیا کہ جب کہ تمام خلائق کو جمع کیا جائے گا، یوم نحشرہم جمیعا، مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہارے وہ معبودان باطلہ کہاں ہیں؟
عدالت الہی میں کفار و مشرکین کی حاضری، سوال و جواب کی کیفیت بیان کی گئی، اعمال کی باز پرسی کا منظر مؤثر لفظوں میں کھینچا گیا، کس طرح یہ مشرکین مجرمانہ حیثیت سے نادم و شرمندہ کھڑے ہو گئے اور ان کے حق میں یہی فیصلہ ہوگا، اب انکار اور تکذیب کے بدولت عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ آگے چوتھے رکوع کے اندر دنیوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، فرمایا کہ یہ دنیا اس کی حیثیت تو کھیل اور تماشے کی ہے، جو دنیا میں غرق ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے وہ سخت نقصان میں ہیں۔ پھر کفار کی تکذیب اور انکار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور صدمہ ہوتا تھا، اس پر آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی، بتلایا گیا یہ تکذیب انبیاء علیہم السلام کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی جس پر انہوں نے صبر کیا، بس آپ بھی صبر کیجئے۔ ان معاندین کے ایمان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں، بات کو تو وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، یہ معاندین تو مردے کے مثل ہیں، یہ معاندین تو مردے کی مثل ہیں، پھر کیسے سنیں گے؟ پھر کفار کے فرمائشی نشانات کے بارے میں بتلایا گیا، یہ فرمائشی نشانیوں کو بھی دیکھ کر نہ مانیں گے، جادو کہہ کر ان کو بھی ٹال دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، خدا جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے اور جس کو چاہے اس کے اختیار سو کی بنا پر گمراہی میں پڑا رہنے دے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا، آپ ان لوگوں سے جو خدا کا شریک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان سے یہ اعلان کر کے بتا دیجئے اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے اور اس وقت تم خدا کے سوا کسی اور کو پکارو، غیر اللہ تدعون، ایسے سخت وقت میں مشرکین بھی خدا ہی کو پکارنے لگتے ہیں، جن کو شریک ٹھہراتے سب کو بھول جاتے ہیں، پس جب مصیبت کے وقت میں خدا کو پکارتے ہو تو غیر وقت میں بھی اسی کو پکارنا چاہیے۔ پانچویں رکوع میں یہ بتلایا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہمیشہ سے یوں ہوا ہے کہ امتوں کو، قوموں کو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ڈرایا گیا، مگر لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، تو تنگ دستی، بیماری، اس طرح کی مصائب نے ان کو پکڑا، پھر اگر وہ عاجزی کر لیتے تو درگزر کیا جاتا، مگر ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، انہوں نے عاجزانہ روش اختیار نہ کی۔ تنبیہ کے طور پر فرمایا پھر کیا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، فرماتے ہیں کچھ قوموں پر ہر چیز کے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی خوب نعمتیں دی، یہاں تک وہ ان نعمتوں پر مغرور ہو گئے، جرائم میں حد سے گزر گئے، یعنی ڈھیل دی گئی، اچانک ان پر گرفت کی، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ پھر بتلایا گیا اللہ کی گرفت اور قبضے سے کوئی باہر نہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ کی قدرت سے رب العالمین کسی کی قوت سماعت یعنی کانوں سے سننا، قوت بصارت سلب کر لے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، خدا کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو یہ قوتیں واپس لا سکے؟ پھر انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار بتایا کہ انبیاء و رسول اس واسطے بھیجے گئے الا مبشرین و منذرین، تاکہ جو بات کو مانیں انہیں خوشخبری سنائیں
اور جو نعوذ باللہ نہ مانیں انہیں وہ ڈرائیں۔ فرماتے ہیں جو ان کی باتوں پر ایمان لائے، اپنی حالت درست کی، تو آخرت میں ان پر کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔ ان کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جھٹلائیں تو ان کو ان کی نافرمانی کے بدولت عذاب دیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو رسالت کی حقیقت صاف صاف بیان کر دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ کفار و منکرین کے لا یعنی اعتراضات اور سوالات مطالبات کا خاتمہ ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ آگے چھٹے رکوع میں قیامت کے دن منکرین کے کوئی کام نہ آئے گا، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی ولا شفیع سفارشی ہوگا۔ پھر کفار مکہ اور سرداران قریش پیغمبر علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے کہ ہم آپ کی باتیں سننے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی مجلس سے کم حیثیت اور نادار مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں، وہ ہمارے ساتھ مجلس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری توہین ہے۔ اس پر ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی آپ ہرگز اس بات کو منظور نہ کریں، ان مخلص کمزور مسلمانوں کو ہرگز اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کریں، بلکہ ان مخلص مسلمانوں کے اعزاز و احترام میں آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں، ان کو بشارت سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی، اگر نادانی سے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے اور تم پر رحم فرمائیں گے۔ 7ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی گئی آپ ان کفار و مشرکین سے صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کروں گا۔ پھر کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ تم جن عذابوں سے ہمیں ڈرا رہے ہو ان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمایا گیا، تم جس چیز کی جلدی مچاتے ہو وہ میرے قبضے میں نہیں۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، فرمایا اگر ہر حکم کا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہر حکم کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ کب لائیں گے؟ فرماتے ہیں وہ اسی کا ہی اختیار چلتا ہے۔ الغرض یہ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی معاندانہ حجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی حالت سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا گرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں تر ہو یا خشک ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رات کے وقت میں وہ تمہیں سلا دیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، اور دن کے تمہارے اعمال سارے جانتے ہیں، تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں اللہ کی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سب پر غالب ہیں، اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہیں، اس لیے اس کے احکامات سے سرتابی کر کے بچنا محال ہے۔ پھر بتلایا گیا ہر مصیبت، رنج اور غم سے بچانے والا اور کام آنے والا اللہ ہی ہے، وہی مصائب سے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا نجات دیتے ہیں۔ پھر خدا اس پر بھی قادر ہے جس طرح چاہے اوپر سے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے نیچے سے، اور فرمایا بندوں پر عذاب بھیج دے، یا لوگوں کے یلبسکم شیعا، لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی کا
عذاب بھیج دے۔ پیغمبر علیہ السلام کو تلقین فرمائی گئی، آپ ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق اس طرح کی واہی باتیں کرتے ہیں، ان میں عیب جوئی کرتے ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ ایسے گستاخوں کی مجلس سے علیحدہ رہیے جنہوں نے اپنا دین لہو و لعب اور لغویات کو بنا کر رکھا ہے، جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بہرحال پھر اگر کوئی موقع ملے تو انہیں ذکر بھی ان تبصل، فرمایا قرآن مجید سے نصیحت کرتے رہیے، جو نہ مانے وہ اپنے کردار کی دردناک سزا میں گرفتار ہوں گے۔ پھر 9ویں رکوع میں شرک کی مذمت، غیر اللہ کی عبادت عقل کے خلاف ہے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا، اس روز خدا کی حکومت قائم ہوگی، یعنی کسی کی ظاہری حکومت نہ ہوگی، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جب وہ اپنے کمال علم کی وجہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، کمال سلطنت کی وجہ سے پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے قول میں شک و انکار کی کیا گنجائش ہے۔ پھر آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ آزر کو بت پرستی پر ٹوکا اور کہا، آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں، یہ بڑی بیجا بات ہے، میں آپ کو، آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دلیلوں کا بیان ہوا کہ ستارہ پرست اور پھر سورج کے چاند کے پوجنے والے اور پھر اس طرح سورج کے پوجنے والے، فرمایا میرا رب تو ایک ہے، یہ ستارے فنا ہو رہے ہیں، یہ محکوم و مخلوق ہے۔ پھر فرمایا چاند بھی جب اپنے خود سے نقصان نہیں دور کر سکتا، وہ میری کیا کرے گا۔ پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، سبحان اللہ، فرما رہے ہیں میری تو پیشانی اس ذات کے سامنے جھکے گی وہ جس کا آرڈر ہر جگہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو بتوں سے بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا خدا قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، تمہارے معبود ڈرنے کی چیز نہیں۔ 10ویں رکوع میں غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور 17 انبیاء علیہم السلام اور رسل کا ذکر فرمایا، جن کی دعوت وہی تھی جو قرآن مجید کی دعوت، یعنی توحید اور آخرت پر ایمان، عمل صالح کی ترغیب۔ پھر فرمایا خدا نہ خواستہ اگر ان سے شرک ہو جائے، ولو اشرکوا، یہ مجھے اور آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا، تو ان کے بھی اعمال ختم ہو جاتے، لہذا قرآن کی مخالفت گویا ان کی مخالفت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔